أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صلوات پڑھیے. آیت نجوہ تلاوت کی ہے. مسلسل چند دنوں سے گفتگو جاری ہے. اس کا پس منظر، شان نزول، ترجمہ آپ جان چکے ہیں. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ واحد آیت ہے، میرے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. 10 دن تک یہ حکم خدا رہا تھا. 10 دن کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، حکم منسوخ ہو گیا. 13ویں آیت سورہ مبارکہ مجادلہ کی، وہ اس حکم کی ناسخ ہے. ارشاد ہوا: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم. اے ایمان والو، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑتا ہے، اور تم نے اس پر عمل نہ کیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب تم نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان 10 دنوں میں ہر روز 1 درہم صدقہ دے کے آتا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ نجوہ کا شرف حاصل کرتا تھا. پہلے دن صدقہ دے کے آئے تو سرکار سے پوچھا: یا رسول اللہ، مل وفا، وفا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا: شہادت اللہ الہ الا اللہ. حقیقت وفا یہ ہے انسان گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی اور اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی. یہ حقیقت وفا. دوسرے دن امیر المومنین علیہ السلام صدقہ دے کے آئے تو سوال کیا: یا رسول اللہ، مل فساد، فساد کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ سنیے سرکار نے کیا فرمایا: الکفر والشرک باللہ. اللہ کی ذات کا انکار کر دینا اور اس رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ اصل فساد ہے.
یعنی رسول اللہ کی نگاہ میں فسادی وہ ہے جو مشرک ہے، فسادی وہ ہے جو رب کا منکر ہے۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ سورہ مبارکہ نساء میں دو مقام پر دو آیات جن کا صدر کلام ایک جیسا ہے، آخری حصہ مختلف ہے۔ جو عبارت دو جگہ پر ایک جیسی آئی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اللہ اپنا شریک پسند، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ رب جس کے چاہے معاف کرے۔ شرک ناقابل بخشش۔ اب آپ اگر زحمت کر لیں، آگے کوئی دوست جو پیچھے آ رہے ہیں جگہ نہیں ہے تو دائیں بائیں کچھ جگہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ جی میں التماس تو کر رہا ہوں، جن کے آگے جگہ خالی پڑی وہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے سی محبت فرما لیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس دوست کے آگے تھوڑی سی جگہ خالی وہ آگے ہو جائے، اللہ آپ تھوڑے سے آگے ہو جائے، آپ کو اللہ پاک۔ اچھا چلو، بہت شکریہ، محبت فرمائی۔ ایک صلوات اور پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ نبی کریم نے فرمایا کہ فساد شرک ہے، ذات خدا کا انکار ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک بنا۔ اور مومنین جس طرح توحید کی علماء نے قسمیں بتائی ہیں، شرک کی بھی قسمیں ہیں۔ توجہ، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے کیا جملے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں لا شریک لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ لا شبہ لہ لا شبیہ لہ۔ اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ضد کوئی نہیں۔ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک۔ اب بتائیے، جس کو ایسا رب مل جائے، جس کو ایسا خالق و مالک مل جائے، ہاں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ کافی ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، وہ حی و قیوم ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا، ہم گالو کی ذرا بخدا قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں،
شرک فی العبادت کا سب سے بارز، سب سے روشن، سب سے واضح تر جو مصداق ہے وہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا۔ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ صرف ذات خدا کے لیے، سجدہ صرف وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر خدا کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم یہ تقوی ہے دلوں کا۔ اللہ فرماتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم، تعظیم کرو شاعر اللہ کی۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ اللہ کی نشانیاں یعنی ہر وہ شے جو تمہیں خدا کی طرف لے جائے۔ اور خدا کی قسم شاعر اللہ کا سب سے بڑا مصداق کربلا ہے۔ سنو، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا ماتم، یہ ہمارا نوحہ، یہ مرثیہ، یہ جلوس، یہ شبیہیں، یہ علم، یہ جھولا، یہ ساری عزاداری صرف اس لیے کہ کربلا زندہ رہے۔ سارے مراسم عزا ہمیں کربلا پہنچاتے ہیں، کربلا ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ شاعر اللہ کا سب سے بڑا مصداق کربلا ہے، اور اللہ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ میں اپنے موضوع سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، ورنہ اسی پہ میں ساری تقریر تمام کر دیتا۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ پیر فقیر سادات احترام کرو، سجدہ نہیں۔ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بوسہ دینا، جھک کے ملنا، قدموں پہ ہاتھ لگاؤ، گھٹنوں کو چھونا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں۔ قرآن تعظیم کا کہتا ہے اکرم اولادی، رسول اللہ کی حدیث ہے، میری اولاد کی عزت کرو، سادات کی عزت کرو۔ ان کانوا طالحین، کئی بار لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی سید گناہ گار ہو تو پھر کیا کریں؟ ان کانوا صالحین للہ، فرمایا سید و نیک صالح تو پھر اس کا حق بنتا ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی زیادہ ہے اس کا احترام بھی زیادہ ہے، پھر تو اس کے عمل صالح کی وجہ سے وہ قابل عزت ہے۔ ان کانوا طالحین، اور اگر کہے میں سید ہوں اور ہے وہ گناہ گار، شراب پیتا ہے، زانی ہے، خدا نخواستہ اور گناہوں میں مبتلا ہے، پھر بھی تمہیں اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تم اسے گالی نہیں دے سکتے، تم اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، تم اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تعظیم اس کے گناہوں کی تائید نہ بنے۔ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پایا؟ تیرا احترام اس کے گناہ کی تصدیق اور تائید نہ بنے، بس۔ مولا علی فرماتے تھے امرنا رسول اللہ ان نلقی اہل المعاصی بوجوہ مقفہرہ، رسول اللہ ہمیں حکم دیتے تھے گناہ گاروں کے ساتھ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کھلے چہرے اور خوش ہو کے مسکرا کے نہ ملا کرو، چہرہ کم از کم بگاڑا کرو تاکہ اس کو احساس دلایا کرو کہ تیرے گناہ سے نفرت ہے، تیرے گناہ سے ہمیں نفرت ہے۔ تو میرا بھائی مرشد پتہ ہے، مرشد یہ عربی کا لفظ ہے، مرشد ارشاد کا اسم فاعل ہے، جو ہدایت کرے نیکی کی طرف،
جو گمراہی سے نکالے ہدایت کی طرف، جہالت سے لے کے علم کی طرف، جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ چلائے، اصل مرشد وہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور یہاں تو پھر بہت سارے دو نمبری چل رہی، سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو واقعاً ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے شیرینیوں کا لالچ کبھی نہیں کیا، اپنے مرید کو حق سچ بات بتاتے ہیں، اور بہت ساروں کا بس صرف پیٹ کی خاطر کلمہ حق نہیں کہنا ہے، بھی اولاد رسول ہے، مولا علی کی اولاد، ہاں جی، اور سید بھی کہنا، اور اپنے آپ کو مرشد بھی سمجھنا، کلمہ حق نہیں کہنا۔ مرید کہیں اور چلے جائیں گے، شرینیاں کہیں اور چلی جائیں گی، وہ مرشد نہیں ہے، وہ خائن ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ غدار ہے، وہ ظالم و مضل ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ دین کے ڈاکوؤں سے بچو۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اب سوشل میڈیا نے کون سی چیز چھپائے رکھی؟ آپ جوان سارے پیر سجدے نہیں کروا رہے؟ ابھی آپ گوگل سرچ کریں اور تصویریں دیکھیں، نکالیں سوشل میڈیا، وہ بیٹھا ہے ایک کرسی پہ، ایک خناس، اور لوگ ایک لمبی لائن بنا کے آتے ہیں، اس کے پیروں میں سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے دیکھیے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا یا نہیں؟ بولو۔ رب کریم نے ماں باپ کی اطاعت میں ایک شرط لگائی ہے، ماں باپ گناہ کا حکم دیں کوئی اطاعت نہیں۔ قرآن ہے، ماں باپ شرک کی دعوت دیں، اللہ فرماتا ہے اطاعت نہیں کرنی۔ ماں باپ گناہ کی دعوت دیں، گناہ کا کام کہیں، اطاعت نہیں کرنی۔ ماں باپ کسی واجب کو چھوڑنے کا کہیں، اطاعت نہیں کرنی۔ کوئی ماں باپ یہ کہے کہ مولا حسین کا غم نہ مناؤ، یہ مودت فی القربہ واجب ہے، اطاعت نہیں کرنی۔ سامنے گرامی، تعظیم الگ معاملہ ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے، اللہ حکم دیتا ہے، لیکن عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کے غیر کو جائز نہیں ہے۔ اور میرے شیخ سنی بھائی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، یہ محبتیں اسی طرح قائم رہیں۔ اگر اللہ کی ذات کے بعد کسی اور ذات کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ بولو، میرا ساتھ دو۔ پھر نبی کریم کی ذات کو سجدہ ہوتا، اور اگر رسول اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو مولا علی سب سے پہلے سجدہ کرتے نظر آئے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنا احترام رسول اللہ کا مولا علی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب رسول اللہ کی ذات کو سجدہ نہیں، پھر کہ زیارے غیرے کو سجدہ جائز ہے؟ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ فسادی ہیں جو فساد برپا کر رہے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے، لوگوں کی دنیا بھی لوٹ رہے ہیں یہ دو نمبر پیر، لوگوں کی دین بھی لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ شکوہ تو چلو میرا ہے، آپ بھیڑ بکری ہیں، آپ جانور ہیں، اللہ نے عقل نہیں دی، اللہ نے شعور نہیں دیا۔ اور جی میرا دادا بھی مرید تھے، میرا پیو بھی مرید تھے، تو نکل جائے اس اب جہالت سے۔ او بھائی، جو تمہارے ٹکڑوں کے محتاج ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صلوات پڑھو سارے فساد
کفر اور شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی ذات میں شریک کوئی نہیں، اس کے افعال میں شریک کوئی نہیں، اس کی عبادت میں شریک کوئی نہیں، اس کی ربوبیت میں شریک کوئی نہیں، اس کے افعال میں شرک، اس کی عبادت میں شرک، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں۔ اگلے دن مولا امیر المومنین صدقہ دے کے آئے اور سوال اگلا بڑا خوبصورت ہے، یا رسول اللہ مال حق، حق کیا ہے؟ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا الاسلام والقرآن والولایت اذن تحت الیکا، یا علی اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، تیری ولایت حق ہے۔ یا علی اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اور ولایت جب تجھ تک پہنچے، یا علی تیری ولایت حق ہے، یا علی تیری ولایت، اس کا مطلب یہ ہوا سارے مل کے بولو علی حق، نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، یہ ہے ولایت کا نشہ، بوڑھا جوان ہو گیا، یا علی تیری ولایت ہے، حق ہے، علی حق ہے، حق علی کے ساتھ۔ کیا ہاں جی میرے منہ سے بات چھین لی، کیا رسول اللہ کی یہ حدیث یا سنی صاحب نے نہیں لکھی؟ کیا اہل سنت کے معتبر منابع میں یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ یا پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھ کے سناتے نہیں ہیں؟ آخر وجہ کیا؟ جب سرکار فرما کے گئے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ بڑا قابل قدر، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی پھر گئے۔ حق ادھر پھیر دے، نہیں لطف لینا ذرا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھرے، آئے آئے، فرمایا نہیں حق ادھر پھیر جدھر علی پھرے۔ اس کا معنی ہے کہ رسول اللہ نے حق کی پہچان کو بتا دی، حق ہوگا وہی جو علی کے ساتھ ہے۔ اچھا حق ادھر پھیر دے جدھر علی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا علی آگے آگے، حق مولا علی کے پیچھے پیچھے۔ خدا کی قسم دنیا کو سمجھ نہیں آئی، یہ بات تمہارے ملنگوں کو بھی سمجھ آ گئی۔ علی حق دا امام، جو پیچھے ہوتا ہے وہ معموم ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ علی حق دا امام، حق علی کا معموم ہے، علی حق کا امام۔ لوگ کہتے ہیں لوگ جی مراں گے تو قبراں وچ جاواں گے، حق سچ دا نکھیڑا ہوئے گا، تو وہاں تو نکھیڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو باطل پہ مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے ایک بات کو جواب دے سارے بھائی، مجھے بتائیے قبر آخرت حق سچ کا پتہ تو چلنا ہے، اگر وہاں ہی پتہ چلنا تھا تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے تھے؟ رسول کیوں آئے تھے؟ قرآن کیوں آیا تھا؟ انبیاء اور رسل کا فلسفہ کیا تھا؟ آسمانی کتابیں کیوں آئیں؟ حق کو باطل سے جدا کرنے، لوگوں کو راہ حق دکھانے، ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، گمراہی سے ہٹانے کے لیے، حق کی پہچان کروانے کے لیے۔ تو کیا مان لیں کہ رسول اللہ نے حق نہیں دکھایا؟ جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ہر فرد جانتا ہے اس صحابی کا نام، اتنے جلیل المرتبت حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ یہی عمار یاسر بارگاہ رسالت میں تھے، رسول اللہ نے دیکھ کے فرمایا یا عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار میں تجھے بتا رہا ہوں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ رسول تو باغی کا بھی بتا گئے، اب تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ پیغمبر نے تو پورے باغی گروہ کا تعارف کروا دیا۔ جو عمار کے قاتل ہوں گے وہ باغی ہوں گے، جو عمار کے قاتل ہوں گے وہ، اور جو علی کے ساتھ ہے وہ حق والے۔ اب تجھے تکلیف ہے، مان لے حق کو۔ واضح ہو گیا نا؟ اب سنیے جو سرکار نے جملہ فرمایا، جناب عمار یاسر کو جو حدیث اصل ہے، یہ بھی حدیث ہے سرکار کی، جو پہلے سنانے لگا تھا وہ حدیث یہ ہے۔ جناب عمار یاسر کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ ساری دنیا ایک وادی میں، علی تنہا دوسری وادی۔ اے ہمارے یاسر، لوگوں کے پیچھے نہ جانا، کثرت کو نہ دیکھنا، علی کے پیچھے چلنا۔ یہاں پیغمبر کے اس حدیث سے نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، رسول اللہ نے یہ سمجھا دی بات، ساری دنیا گمراہی پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، علی حق ہے، علی کا راستہ حق۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، اگلا جملہ سنیے، اے عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، مولا علی کے پیچھے چلنا۔ فرمایا، اے عمار یاسر، جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ مولا علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، مولا علی کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، مولا علی کی راہ جنت کی راہ ہے، یہی وہ صراط مستقیم ہے جو سورہ فاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہی وہ صراط مستقیم۔ اب اگلا بھی جملہ سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل المرتبہ صحابی رسول اللہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ذرا سوال سننا، یا رسول اللہ ارن الحق، یا رسول اللہ آج مجھے حق دکھائیں، لفظ تبیاناً، یا رسول اللہ کھول کے یوں سامنے مجسم حق دیکھنا چاہتا ہوں، کھول کے حق دکھائیں۔ تو کھول کے دکھا دوں نا آپ کو بھی؟ یا رسول اللہ ارن الحق تبیانا، یا رسول اللہ کھول کے آج حق دکھا دیں، حق کیا ہے؟ اچھا حق دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس حجرے میں داخل ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں حجرے میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب نماز ادا فرما۔ مولا علی علیہ السلام نماز ادا۔ جملہ اگلا بڑا خوبصورت ہے، صحابی رسول کہتے خضوع و خشوع کے ساتھ میں نے دیکھا مولا علی رکوع و سجود کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جملہ میرا ہے، ابن مسعود نے دیکھا حق کی بندگی میں مصروف،
حق حق کی بندگی میں مصروف ہے۔ خدا کی قسم صحابی رسول کہتے ہیں جب مولا علی رکوع کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے تو رکوع اور سجدے میں ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کی حرمت کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر، میرے گناہ گار شیعوں کے گناہ معاف کر دے۔ کہتے میں حیران پریشان حجرے سے باہر نکلا، اب میں نے کیا دیکھا کہ جا کے نبی پاک کو خبر دوں۔ کہتے میں باہر نکلا، رسول اللہ نماز ادا فرما رہے۔ شیعہ سنی بھائی اور روایت کا ذمہ دار ہوں۔ ابن مسعود کہتے رسول اللہ خضوع و خشوع کے ساتھ رکوع و سجود کر رہے تھے اور میں حیران ہو گیا کہ رسول اللہ رکوع و سجود میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے عبد علی کی حرمت کا واسطہ، تیرے ولی علی کی حرمت کا واسطہ میری امت کے گناہ معاف کر۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود کہتا میں حیران ہو گیا، مولا علی رسول اللہ کا واسطہ دیں لیکن رسول اللہ مولا علی کا واسطہ دیں۔ نبی کریم نے نماز ختم کی، میری حیرانی کو دیکھا، فرمایا یا ابن مسعود اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا کافر ہو جائے گو، کافر ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ میں حیران ہوں، مولا علی آپ کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں لیکن آپ مولا علی کا واسطہ دے کے۔ سرکار نے فرمایا ابن مسعود سن، کیا یہ جملے میرے ہیں؟ کیا ابن مسعود نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ انا وعلی من نور واحد۔ سرکار نے فرمایا ابن مسعود جب میرا بھائی علی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، سبحان اللہ، کائنات پر نگاہ کرتا ہے، میں محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظر ہی کوئی نہیں آتا جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور ابن مسعود جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں، اللہ کی کائنات پر نگاہ کرتا ہوں، علی سے بڑا وسیلہ مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، یا علی تیری ولایت حق ہے۔ مدارج النبوہ محدث دہلوی، ایک جملہ اس کو بھی سن لو، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مکہ فتح ہوا خانہ کعبہ کی چھت پر بت نصب تھا، کئی بار سنا چکا ہوں، مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، فرمایا یا علی میرے کندھوں پر سوار ہو کر بت توڑو۔ محدث دہلوی جملہ لکھ رہے ہیں کہ جب مولا علی بت توڑ رہے تھے رسول اللہ کے لب متحرک ہوئے، سرکار نے فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کے بار حق می کشم۔ یا علی تجھے بھی مبارک ہو، یا علی مجھے بھی مبارک ہو، یا علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے مولا عباس کے احسانات کو بھلایا ہے۔ ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا۔ واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا، امام سجاد علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مدینے کے لوگ آقا کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا، امام سجاد علیہ السلام کی بچی پر نگاہ پڑی، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے، فرزند رسول ایک بچے کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، وقت کا امام ایک بچے کی تعظیم کے لیے۔ فرزند رسول یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، میرے چچا عباس کا چھوٹا۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس علیہ السلام ایک کربلا کے وہ واحد شہید ہیں جنہیں مولا علی علیہ السلام نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا۔ مولا عباس مولا علی کی تمنا کا نام، مولا عباس مولا علی کی چاہت کا نام۔
اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے، میری طرف سے قربانی فرزند رسول کے۔ عزادارو کل ضرور آئیے گا عاشور کی یہ 9 دن تک مولا صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عظمت مولا عباس علیہ السلام کی۔ آقا کی عظمت کا یہ جملہ سنو، رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین۔ شیعہ سنی سب نے لکھا، رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے تھے حسین بیٹا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ اور مولا عباس کی عظمت کیا ہے؟ ابن سعد 9 محرم کو جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے بھائی عباس کو سوار کیا، فرمایا ابن سعد سے مذاکرات کرو، 1 رات کی مہلت لو۔ جب سوار کیا نا، خود رقاب پکڑ کے آقا عباس کو سوار کیا اور پھر ایک جملہ فرمایا اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو گئے، عباس تجھ پر حسین۔ ماں کی طرف سے دودھ میں شجاعت پلائی گئی، باپ کی طرف سے خون میں شجاعت شامل ہے۔ اور خدا کی قسم آقا عباس کی سیرت میں لکھا ہے کان بین عینیہ اثر السجود، کثرت سجدہ سے مولا سجاد کی طرح مولا عباس کی پیشانی پہ بھی سجدوں کے نشان تھے۔ میں پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا یا نہیں، کوشش کروں گا۔ مولا عباس علیہ السلام کی جو سیرت میں ایک جملہ ہے نا، ان کا وجود، ان کا جثہ، ایک لفظ لکھا ہے الجبل العظیم۔ کیا جوان، کیا جرت، کیا شکل و صورت، گویا ایک پہاڑ کھڑا ہو، پہاڑ جرت کا، شجاعت کا۔ اتنے طویل قد و قامت کے مالک تھے، عام گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے، فرس متحم، بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد پاؤں جب رکاب میں رکھتے تھے نا، گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے، اور رکاب سے پاؤں نکالتے تھے، زمین قدم چومتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنے بہادر تو تھے، ذرا جملہ سننا۔ محققین کہتے ہیں لشکر یزید 30,000 ہے میدان کربلا میں، اور یہ سارے ایک ہی مرتبہ نہیں آئے، یہ حصوں میں ہو کے آئے۔ سب سے پہلے ہر 1,000 کا دستہ لے کے آیا تھا، 3 محرم کو عمر بن سعد پہنچا ہے، وہ 4,000 کا دستہ لے کے آیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا، ابن زیاد اور سپاہ بھیج، پھر ایک 2,000 کا دستہ آیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا اور سپاہ بھیج، پھر ایک 3,000 کا دستہ آیا۔ ابن زیاد نے کہا ابن سعد تجھے بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، بتا تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، ولیکن فیہم عباس، حسین کا لشکر تو کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس موجود۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عاشور کا دن آقا عباس علیہ السلام، اصحاب قربان ہو چکے، آقا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ جملہ سنو گے، مظلوم کربلا نے فرمایا یا عباس انت قبش قتیبتی وحامل لواہی اذا مزیت فتفرق عسکری۔ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرا علم اٹھانے والا ہے، عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ عزادارو، شہداء کی ترتیب جانتے ہو؟
آخری قربانی مولا حسین کی، امام حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین کی گود میں عبداللہ ابن حسن 11 سال کا بچہ امام حسن کا شہید ہوا ہے۔ عبداللہ ابن حسن سے جو پہلے شہادت ہے وہ 6 ماہ کے لال شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہے، اور شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے شہادت ہے وہ مولا عباس کی شہادت ہے۔ علماء نے اس جملے کی وضاحت کی کہ اصحاب شہید ہو چکے، بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، مولا عباس کے بعد تو صرف 3 شہادتیں ہوئی ہیں۔ مولا حسین نے کیوں فرمایا عباس تو چلا جائے گا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا؟ علماء لکھتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے، اکیلے عباس۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو، امام دعا کرتے میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو غم حسین میں بلند ہوتی، اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ ایک خیمہ مخصوص تھا کربلا میں جس میں پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ میری آقا زادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لے کے جہاں پانی کے خالی مشکیزیں پڑے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے منہ کے بل مشکیزوں پر لیٹے ہوئے تھے، اور مشکیزوں سے لپٹ کے آوازیں آ رہی تھی العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ چچا ہماری پیاس پر رحم کھائیں۔ فرمایا سکینہ بیٹی تمہارے بابا اجازت نہیں دیتے، چچا جان پانی لانے کی اجازت میں بابا سے لے دیتی ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا بی بی نے اور چچا کے علم کے ساتھ باندھ دیا۔ بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دے، میرا علی اصغر بھائی پیاسے، بچے پیاسے۔ آزاد نظر جملہ سننا، خدا کی قسم میرے مطالعے کی بات، 2 بیویاں آل محمد کے گھرانے میں ایسی ہیں جن کے باپ جن کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، دوسرا امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، پانی لانے کی اجازت تو مل گئی۔ آقا نے فرمایا عباس بھائی پہلے خیموں میں جاؤ، سلام تو کراؤ، مل لو اہل حرم سے۔ آقا عباس خیموں میں آئے، وداع کیا۔ جب آخری سلام کے لیے آقا زادی زینب کے خیمے میں آئے، اس وقت میری آقا زادی نے فرمایا عباس بس صرف تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ، بڑی مدت سے ایک بات میرے دل میں ہے وہ آج مجھ سے سنتا جا۔ اللہ گواہ جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، یوں دوزانو ہو کے آقا زادی کے سامنے ادب سے سر جھکا کے بیٹھے، جی آقا زادی۔ عباس میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، اچانک میرے سر سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے بڑھ کے میرے سر کے بوسے لیے، پھر میرے بازو چومنے لگ گئے، پھر میرے بابا رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا بابا کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا زینب بیٹی ایک وقت مجھے یاد آ رہا ہے۔ بابا کیسا وقت؟ فرمایا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی، ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی جائیں گی۔ زینب بیٹی میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ عباس میں بچپن سے یہی سوچتی رہی کہ جس کے 18 بھائی ہوں، جس کے عباس جیسے بھائی ہوں، اس بہن کی چادر کی طرف کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے۔ عباس اب تو جا رہا ہے مقتل، زینب کو یقین ہو گیا اب میرے رضا سلامت نہ رہے گی۔ عباس جا، تیرا بھی اللہ حافظ، ہمارا بھی خدا۔
اجرکم علی اللہ۔ علم لیا، خالی مشکیزہ لیا، آقا عباس چلے فرات کی طرف۔ 4000 یزیدیوں کا دستہ گھاٹ پر متعین، تنہا علی کے شیر نے 4000 کے لشکر سے گھاٹ کا قبضہ چھڑایا، گھوڑے کو فرات میں ڈالا، فرمایا گھوڑا تو بھی کئی دنوں کا پیاسا ہے، تو پانی پی۔ گھوڑا بے زبانی میں کہتا میں ہوں وفادار کی سواری، رسول کا بیٹا پیاسا، اللہ اکبر۔ آقا عباس نے چلو میں پانی لیا، او لشکر یزید دیکھو فرات عباس کے قبضے میں ہے، لیکن خدا کی قسم پانی پیا نہیں، پھینک دیا، اور فرمایا واللہ لأذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا سردار حسین پیاسا۔ مشکیزہ پر کیا اور پھر ایک دعا کی ہے، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرا اللہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچا پاؤ۔ فرات سے نکلے، عمر بن سعد ملعون نے حکم دیا حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ عزاداروں، ایک شقی نے بڑھ کے وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا، مشکیزہ بائیں بازو پر لیا، رجز پڑا واللہ انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ لوگوں تم نے میرا دائیں بازو قلم کر دیا، لیکن میں صادق الیقین امام کی نصرت کرتا رہوں گا، دفاع کرتا رہوں گا، میں نبی کے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وار ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کا تسمہ منہ میں لیا، ابھی تک رخ خیموں کی طرف۔ عزاداروں بس جب ایک تیر لگا جو مشق سقینہ میں پار ہو گیا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ میں یہاں رک کے ایک بات سنیے، میں نے اس موضوع پر تحقیق کیا کسی حد تک، میں آپ کو بھی فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اتنی مظلومانہ شہادت ہے مولا عباس علیہ السلام، کما حق آقا عباس کی شہادت نہ لکھی گئی ہے، نہ کسی نے پڑھی ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ صرف آپ اس بات پر غور کرنا، 4000 تیر انداز تھے اور ان کا نشانہ ایک عباس تھا۔ خدا جانے کتنے تیر پیوست ہو گئے آقا عباس، بدن مبارک میں بازو سلامت نہیں تھے۔ عزاداروں، ایک تیر آقا کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ عزاداروں، جب یہ آنکھ میں تیر لگا، میرے آقا نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا۔ خدا کی قسم ہماری آنکھ میں تنکا پڑ جائے ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ جھٹکے کی مدد سے وہ تیر نکلے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس نے اگلی کوشش کی، گھوڑے کی زین پر جھکے، اپنے زانوں دونوں بلند کیے، کوشش کی کہ دونوں زانوں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر نکال لیں۔ عزاداروں، زین پر جھکنا تھا، ایک شقی نے اتنا بھاری گرز مارا سر اقدس پر، آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ عزاداروں، یہی وجہ تھی، خدا کی قسم یہی وجہ تھی، تمام شہیدان کربلا کے سر نوکے نیزہ پہ سوار کیے گئے، واحد سارے مولا عباس کا جو نوکے نیزہ پہ سوار نہ ہوا، کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اتنا کچلا گیا تھا کہ نیزے پہ سواری کے قابل ہی نہیں، نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل نہ رہا۔ آقا عباس کا گھوڑے سے گرنا، مظلوم کربلا کا نوحہ بلند ہوا، الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، کلت ہیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی، شامت اب یدوی،
عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے. دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا تیرا عباس جس کی جرت پر اتنا ناز تھا. عزادارو مظلوم کربلا آقا عباس کے سراہنے پہنچے. ابھی رمن کے جان باقی تھی, سانسیں چل رہی تھی. مظلوم کربلا نے بھائی عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. آقا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا. عباس کیا وجہ ہے میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے؟ آقا میری وفا پر حرف آتا ہے. آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر. جب آپ ذوالجلال سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر پر؟ اجرکم علی اللہ. عباس وصیت خدا رسول کا حکم ہے. کوئی وصیت, کوئی آخری خواہش؟ آقا میری دو خواہش ہے. پہلی خواہش میری یہ ہے, سنیے گا ذرا رک کے سنیے گا, سانس لے لیں. آقا میں بچہ تھا, میری ماں مجھے بتاتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو تو نے میری گود میں بھی آنکھیں نہیں کھولی. تیرے بابا نے تمہیں اٹھایا, تو نے آنکھیں نہیں کھولی. جب تیرے آقا حسین نے تجھے اٹھایا عباس اس وقت تو نے آنکھیں کھولی اور دنیا میں پہلی زیارت اپنے آقا حسین کے چہرے کی کی. آقا ایک آنکھ میری تیر نے ضائع کر دی, دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع ہو گیا. آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں تکلیف نہ دیتا. آقا میری ماں کہتی تھی کبھی حسن اور حسین کو کام نہ کہنا. آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا. میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے, آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے چلا جاؤں. مولا عباس نے آقا کی زیارت کی. فرمایا عباس دوسری وصیت, آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے, میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا. عباس تیری لاش کیوں نہ لے جاؤں؟ سنو گے عرض کی انی مستحین من ابنتک سکینہ. آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا. آقا عباس نے آخری ہچکی لی, آخری ہچکی. مظلوم کربلا کا نوحہ شروع ہوا. اليوم نامت عین بک لم تنم تسحرت اخری وعز منامها. مولا حسین کا نوحہ سنو گے. آقا عباس کی لاش پہ کھڑے ہو کے فرما رہے عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی, عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھی آج کے بعد سو جائے گی, اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد تیری بہنوں کو نیند نہ آئے گی. عزادارو علم اور خالی مشکیزہ اٹھایا, مظلوم خیموں کی طرف چلے. ادھر خیموں میں منظر کیا, ذرا سنیے منظر کیا ہے. جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیمے کے دروازے پہ اکٹھا کر کے بی بی کہہ رہی تھی بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے, اب تم پیاسے نہ رہو گے, میرا چچا پانی لینے گیا ہے, اب تمہاری پیاس بجھ جائے. عزادارو دور سے علم نظر آیا, بچوں دیکھو وہ میرے چچا آ رہے ہیں, لیکن عزادارو علم آیا علمدار نہ آیا. جناب سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی. ابھی رکیے گا, مجھے دو جملے پڑھ, بس شمی علم آ گئی ہے, مجھے دو جملے پڑھ لینے میں, دو جملے صرف پڑھنے میں, میری طرف دھیان رکھنا. علم آیا علمدار نہ آیا. بی بی دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی. ایک سوال کیا, یا بتا حل لکا علم بعمی العباس, بابا میرے چچا عباس کدھر گئے؟ فرمایا سکینہ بیٹی تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو. عزادارو سننا تھا, دو رد عمل ہوئے. مولا عباس کی شہادت کا اثر سنیے کیا ہوا. عزادارو خدا کی قسم وہ جو بچے ہاتھوں میں جام لیے کھڑے تھے, ایک معتبر عالم کے جملے ہیں, آقا عباس کی شہادت کی خبر پہنچی, کتنے بچے تھے ہاتھوں میں جام رہ گئے, روح پرواز کر گئی. آقا زادی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا ایک بار واپس آ جا, سکینہ زندگی میں پانی نہیں مانگے گی. ماتم عباس, یا عباس, ہائے